ابراہیم آیت نمبر 5 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا معجزات دے کر ان اخرج قومک من الظلمات الی النور کہ نکال اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف، وذکرہم بایام اللہ اور ان کو یاد دلاؤ بایام اللہ اللہ کے دن، ان فی ذالک بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں۔ قرآن پاک میں بڑی کثرت سے ان کا تذکرہ آیا، بار بار ان کا واقعہ آیا، ایک قول کے مطابق 36 مرتبہ ان کا ذکر آیا۔ ان کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ یہ ریان یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون کا نام تھا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون ایک لقب بن گیا۔ ہماری اصطلاح میں تو فرعون خیر اسے کہا جاتا ہے کہ جو متکبر ہو، آکڑ خاں ہو، اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے 30 سال، پھر تشریف لے گئے تھے مدین تو وہاں 10 سال گزارے، واپسی آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ رسول انبیاء کا نمونہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا موسیٰ کو بِآیاتنا آیات دے کر۔ ایک تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات ان پہ اتری، تورات کے احکامات آیات ان کو دی، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ بآیاتنا ہمارے معجزات دیے ہوئے لے کر آیا۔ 9 معجزات کا ذکر قرآن پاک میں ہے، 9ویں پارے میں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو یہ عصا عطا کیا تھا اس سے بڑے کام لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرعون کی مجلس میں جب گئے انہوں نے کہا کوئی اپنا معجزہ دکھاؤ، تو وہ عصا ڈال دیا، اللہ نے اس کو سانپ بنا دیا۔ جب اس کو پکڑا تو پھر اللہ نے اس کو ڈنڈا بنا دیا، عصا بنا دی۔ فرعون کی مجلس میں بھی یہی ہوا، پھر اس کے بعد جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا پھر بھی اسی طرح ہوا۔ اس عصا سے ایک کام یہ بھی لیا، پانی کی ضرورت تھی، پتھر پر مارا تو اسباب سے ہٹ کر ہے 12 چشمے نکلے۔ عصا مارا تو ایک سائیڈ میں لگا، 3 چشمے ادھر سے، 3 چشمے ادھر سے، 3 ادھر، 3 ادھر، چاروں طرف 3 چشمے نکلے۔ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے نکلے۔ دریا میں مارا تھا تو دریا نے راستے بنا دیے، راستے بھی 12۔ عصا تو ایک جگہ لگا، اللہ نے راستے بنا دیے 12 کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے آ جائے۔ ایک معجزہ اللہ نے یہ عطا کیا تھا۔
جب جادوگر آئے تھے نا تو فرعون سے کہا تھا کہ پہلے ہمیں وہ دکھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جب وہ گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے. وہ عصا اردا گرد چکر کاٹ رہا تھا. وہ جادوگر کہنے لگے کہ اس طرح کی حفاظت کسی جادوگر کی نہیں ہوتی، یہ نبی لگتا ہے. کچھ گھبرائے تو فرعون نے پھر دھمکی دی، پھر تگڑے ہو گئے. آخر پھر اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ایک معجزہ یہ عطا کیا تھا کہ اپنی بغل مبارک میں ہاتھ ڈالتے، باہر نکالتے تو وہ چمکتا تھا. یہ معجزہ اللہ نے عطا کیا. تو معجزات لے کر آئے. جتنا انبیاء تشریف لائے ہیں اللہ نے ہر نبی کو اپنی قوم میں نبی بنا کر بھیجا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل قوم کے لیے بھی نبی تھے، چونکہ وہاں قبطی رہتے تھے تو ان کے لیے بھی نبی تھے. دونوں قبائل کے لیے نبی بن کر تشریف لائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، معجزات دے کر، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. یہ فریضہ نبوت ہے کہ اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرو، ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرو. اسباب کے درجے میں ہدایت تو اللہ کے پاس ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ کفر چھوڑو، شرک چھوڑو، بدعات رسومات جو کچھ کرتے تھے وہ چھوڑ کے ایمان کی طرف آ جاؤ. اور ساری زندگی یہی سمجھاتے رہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ان کو بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن یاد کراؤ. ایام اللہ کا ایک مطلب یہ ہے پیچھے تاریخ میں جو واقعات جس جس دن پیش آئے وہ دن یاد دلاؤ. مثلا حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں مشرکین مکہ کو دن یاد دلاؤ. جو رہ گئی قومیں ان کو یاد دلاؤ کہ بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، غزوہ احزاب کے موقع پہ کیا ہوا تھا، غزوہ تبوک کے موقع پہ کیا ہوا. جہاں جہاں کوئی معجزات ظاہر آئے وہ ظاہر کیا. ان کو بھی یاد دلاؤ کہ دیکھو تمہارے ساتھ فرعون نے کیا کیا تھا، اس کی قوم تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی، کتنا ماریں کھائی تم نے. یہ ان کو یاد دلاؤ. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ کہ اللہ نے تم پہ یہ انعام بھی کیا کہ چشمے نکال دیے، یہ انعام بھی کیا دریا سے راستہ دے دیا، یہ انعام بھی کیا کہ تم پر اللہ نے من و سلوہ اتارے، یہ احسانات کیے کہ تورات عطا کی، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا. اس کو یاد کر. ہے بھی ایسے قرآن پاک میں ایک تو علوم ہیں احکام کے، اور کچھ ہیں علوم جو مناظرہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہودی سے بات کرنی ہے تو قرآن کس طرح تعلیم دیتا ہے، عیسائی سے بات کرنی ہے تو کس طرح تعلیم دیتا ہے. اور ایک ہے تذکیر بما بعد الموت، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ قرآن نے بتایا اور مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے. اور تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ دن گنے چنے تمہارے دن یاد کرو کہ تم پر کیا کیا پڑی.
تو اللہ فرماتے ہیں وذکرہم بایام اللہ، ان کو وہ یاد دلاؤ۔ ہے بھی یہی کہ کسی کو اگر سمجھانا ہے تو یا تو اس کو فضائل سنائیں گے، یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، یا ان کو تخویف، کچھ ڈرانے کی شکلیں سنائیں گے کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ جس کے مقدر اچھے تو وہ ان دو چیزوں سے آ جاتا ہے، جس کے مقدر ہی اچھے نہیں ہوتے وہ رہ جاتا ہے جدھر ہی رہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کے دو حصے ہیں، صبر اور شکر۔ مسلمان کی یہی دو حالتیں ہیں، کبھی صبر کا موقع آئے گا، کبھی شکر کا موقع آئے گا، کہ جب کبھی کوئی مشکلات پیش آ جاتے ہیں صبر کرے۔ اور صبر کے 3 معنی آتے ہیں۔ ایک صبر کا معنی صبر علی الطاعات، شریعت کی فرما برداری۔ ایک صبر کا معنی ہے ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دے۔ ایک صبر کا معنی ہے صبر علی البلاء، کہ مصیبتوں پہ صبر کرے۔ تو جب بھی کوئی چیز پیش آ جائے آدمی صبر تحمل سے گزارا کرے۔ اور یا پھر شکر کی حالت آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومن کی یہ 2 حالتیں ہوتی ہیں، لکل صبار شکور، وہ ہر چیز پہ صبر کرنے والا اور ہر چیز کی قدردانی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو شکر گزاری، قدردانی، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے شکر گزاری نہیں کی۔ اللہ نے اتنا نعمتیں اتاری، پرسکون نعمتیں عطا کی، لیکن نہ شکر۔ مانو سلوا اترے، حکم تھا کہ کھا لو بس، باقی رکھنا نہیں، وہ چھپا کے رکھ دیتے۔ اللہ نے یہ نعمت عطا کی کہ دریا میں راستے بن گئے، ایسی حالت میں بھی اکڑ گئے کہ جی ایک راستے سے نہیں، 12 راستے بن گئے، پھر اکڑ گئے۔ وہ جی ہم تو جا رہے ہیں، پتہ نہیں ساتھ والے جا رہے ہیں، مر گئے۔ پانی میں روشن دان ہونے چاہیے کہ ہم ان کو دیکھتے چلیں۔ پانی میں، دیواروں میں تو روشن دان دیکھے ہوں گے، پانی میں روشن دان، کہ وہاں ان کو ہم دیکھتے جائیں کہ وہ جا رہے۔ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی آواز تو آ رہی تھی، پتہ نہیں اللہ کی تھی کسی اور کی۔ بہت ہی زیادہ ناشکری کی۔ جو قدردان ہوتا ہے اس کو ملتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ شکر چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے اور اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔ حوادثات سے اللہ حفاظت فرمائے۔